لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا حسن ابن علي العسکری علیہ السلام: نحن حجج اللہ علی خلقہ وفاطمۃ حجۃ علینا. ایام عزائے فاطمیہ کی تعزیت اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر یعنی فاطمی زندگی پر ایک دو نکات کی طرف اشارہ مقصود ہے. چونکہ جناب زہرا کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے والے بھی حصے میں اور قسط میں کہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ اہل بیت نے خود امام عسکری علیہ السلام کی جن کی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ہم مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں اور میری جدہ یا خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہیں، یعنی نمونہ ہیں، الگو ہیں، اسوہ ہیں. بی بی کی زندگی البتہ بہت کم زندگی ہے، لیکن اس زندگی نے درس اور جو تعلیمات دیے ہیں ان کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمارے سامنے موجود ہے. کاش کہ ہم اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر کے اپنی زندگی کو فاطمی بنا لیں. آج جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے بی بی کی زندگی میں روحانیت اور معنویت. انسان اپنی پریشانیوں میں گھر کر، انسان اپنی مشکلات میں گھر کر اللہ کو بھول جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کسی کے گھر پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں زیادہ تر دیکھنے کو یہی ملتا ہے، زیادہ تر کہ اس دن کی نماز بھی اگر ہوگی تو آخر وقت، اور کچھ لوگ تو ایسا مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس کا بھی خیال نہیں رہتا. لیکن بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ملتا ہے کہ بی بی اپنی مشکلات میں اپنے خالق سے اور قریب ہو جایا کرتی تھی. اسی لیے ملتا ہے کہ بی بی اپنے امور میں اپنی زندگی اپنی دنیاوی امور میں جب پریشان ہوتی تھی تو روحانی نسخوں سے استفادہ کرتی تھی، روحانی اور معنوی وظائف کی طرف آگے بڑھتی تھی، ان کو اپناتی تھی اور اپنی زندگی میں لوگوں کو پیغام دیتی تھی. کیا وہ وقت یاد نہیں کہ جب حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ نے نذر مانی اور روزے رکھے؟ نذر کیوں مانی؟ اللہ سے قریب ہوئی. طبیب کے پاس بعد میں گئیں، لیکن پہلے بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں توسل کی، دعا کی کہ ہمارے بچوں کو، اور نذر کے ذریعے سے دعا مانگی. اور صرف یہی نہیں، جب حسن علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں تو اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں اور اپنے بابا کے پاس جانے کے بعد یہی کہتی ہیں: بابا جان میرے بچوں کے لیے آپ دعا فرما. کہیں آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ وہ گئی ہوں اور جانے کے بعد کہا ہو اپنے بابا سے کہ اے بابا جان میرے بچے مریض ہیں، بیمار ہیں، آپ ان کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں، آپ ان کے لیے دنیا کی کوئی مادی دوا تجویز کر دیں. چونکہ کس کے پاس گئی ہیں؟ اس کے پاس گئی ہیں جو طبیب ہے، خود طبیب ہے، جو دلوں کا طبیب ہے، قلوب کا طبیب ہے، اس کے پاس گئی ہیں. لیکن کہیں نہیں ملتا کوئی ایسا نسخہ انہوں نے طلب کیا ہو، بلکہ آپ نے دعا کی، فرمائش کی. اور صرف یہی نہیں، جب آپ خستہ ہو جاتی تھی اپنے کاموں سے، تھک جاتی تھی، تو ایک مرتبہ تھکنے کے بعد اپنے بابا کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا جان میں بہت تھک جاتی ہوں گھر کے کاموں سے، کسی ایک خادمہ اور کنیز کا انتظام کر دیجیے. تو رسول اکرم نے جو نسخہ بتایا ہے اس کی طرف غور کیجیے اور بی بی کا جواب اور بی بی کا رد عمل اس پر دیکھیے کہ بی بی نے اس نسخے کے جواب میں یا اس نسخے کی تجویز میں کیا رپلائی کیا، ان کا رویہ کیسا تھا. جب آپ نے اپنی خستگی اور اپنے تھکان کی شکایت کی تو رسول اکرم نے جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں جسے تسبیح زہرا کے نام سے جانتے ہیں، اس تسبیح کی تلقین کی اور تجویز کی.
بیوی نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس معنوی اور روحانی نسخے کو قبول کیا. لیکن یہاں پر آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ بیوی تو اب خستہ ہو کر کے کنیز اور خادمہ کی درخواست کرنے آئی تھی. اگر یہی تھا تو کوئی نسخہ، معنوی نسخہ پوچھتی. نہیں، بیوی زمانے کو درس دینا چاہتی تھی. اور اگر بیوی خستہ ہو کر کے خادمہ کے لیے آئی تھی اور اس کے مطالبے کے لیے آئی تھی، تو نہ ملنے پر بیوی کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ بابا میں تو آئی ہوں آپ سے خادمہ کا مطالبہ کرنے کی، میرے لیے نوکرانی کا انتظام، اور آپ مجھے یہ نسخہ بتا رہے ہیں. بیوی کا خندہ پیشانی سے اس نسخے کا قبول کر دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی معنویت سے کتنا قریب ہے، معنویت کو کتنا دوست رکھتی ہیں، کتنا محبوب قرار دیتی ہیں. لہذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس معنویت کو جگہ دینا چاہیے. ہمارے ہر کام کو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں اپنے امور میں، اپنی پریشانیوں میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اس سے لو لگانا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی فاطمی زندگی ہو تو ہمیں چاہیے فاطمی کردار کو اپنائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.